ذرا رکو اور میری بات سنو. قرآن کی آیت تو ہم سب نے سنی ہوگی, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, یعنی اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب سے غافل کر دیا جو کہ اتنا کریم ہے. اب سوچ کے دیکھو, اللہ نے یا ایھا الآمنو, اے ایمان والوں نہیں کہا, بلکہ یا ایھا الانسان کہا. مطلب یہ سوال صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ پوری انسانیت سے ہے, ہم سب سے ہے, مجھ سے بھی, تم سے بھی. اللہ تم سے محبت کرتا ہے, ورنہ تم سے سوال کیوں کرتا؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ واپس آ جاؤ, توبہ کر لو اور اپنی اصل فطرت کو پہچانو. اللہ تعالی ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جزاک اللہ. مسلمانوں جانتے ہو میں شادی شدہ نہیں ہوں, میں ایک دم سنگل ہوں. جب انسان شادی شدہ نہیں ہوتا ہے, ایک دم سنگل ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے زنا کی طرف جانا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جلدی نکاح کا. اب میں نکاح کب کروں گا, کس سے کروں گا, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ٹو بی آنیسٹ ود یو, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ فی الحال میں سنگل ہوں. اسی لیے میں نے اللہ پاک سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں کبھی بھی زنا نہیں کروں گا, زنا کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. بے شک خوبصورت سے خوبصورت لڑکی ہو, حسین ترین کوئی حور پری ہی کیوں نہ ہو, میں زنا نہیں کرنے والا. یہ میرا اللہ پاک کے ساتھ پکا والا پرومس ہے. اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ زنا کا کیا انجام ہے, کیا عذاب ہے. اور اگر تمہیں بھی پتہ چل جائے, ٹرسٹ می, تم زنا کے بارے میں سوچو بھی نہ, کتنا بڑا عذاب ہے, کتنا بھیانک خوفناک عذاب ہے. لیکن اس سے بھی جو ہے نا مجھے بڑا عذاب جو مجھے پرسنلی لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان زنا کر کے آتا ہے, تمہیں پتہ ہے, اور جب وہ غسل لیتا ہے جو کہ اسے لینا پڑتا ہے, تو غسل لیتے ہوئے اس کے جسم سے ہر ایک قطرہ جو پانی کا بہہ کے گرتا ہے نا, ایک اس کی وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ایک ایک کر کے اس ایک ایک قطرے کے بدلے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں, اور اس ایک ایک قطرے کے بدلے اس کے لیے گناہ بھی لکھا جاتا ہے. آسان لفظوں میں بتاؤں تو زنا کر کے اس انسان نے اپنے لیے جہنم کا ٹکٹ خرید لیا ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے اور اللہ پاک سے وعدہ کرو, میری کیا اوقات ہے, اللہ پاک سے وعدہ کرو کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی, اچھا ہے اگر آج تک نہیں کیا, لیکن آگے جا کر بھی کبھی بھی زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ گے. کل کو کیا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا, لیکن تمہاری اس پرومس سے, تمہاری اس نیت سے اللہ پاک کتنا خوش ہوگا, تمہیں کتنا ثواب ملے گا, تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اسی لیے کیا تم پرومس کرتے ہو؟ ہاں یا نا, کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا, اور ویڈیو کو بھی یاد سے لائک کر دینا, اور ہاں مجھے نا فالو کر کے اپنا دوست بنا لو, کیونکہ میں تمہیں جنت میں لے جا کر ہی مانوں گا انشاءاللہ. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, اپنی نظروں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو, ورنہ رب تمہارے چہروں کی روشنی لے جائے گا. تمہارے چہروں کا حسن اور نور ختم ہو جائے گا, بے رونق ہو جائیں گے. تم جتنی مرضی تیاریاں کرتے پھرو, جتنا مرضی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, ان میں نور تبھی آئے گا جب تمہاری آنکھ پاکیزہ ہوگی اور دل میں تقوی. آپ کو پتہ ہے ایک ایسا طریقہ جس سے تمہاری بات سیدھا عرض پر اپنے رب سے ہوتی ہے, اور وہ طریقہ کوئی اور نہیں, دعا ہے. دنیا کے لوگ تمہاری بات سن کر بھی اگنور کر دیتے ہیں, لیکن اللہ ہر لمحہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. پھر بھی ہم دعا سے غافل رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا مومن کا ہتھیار ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے, مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو دعا تمہارے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, اسے بیکار مت ہونے دو. ہر سجدے میں ہر رات اپنے رب کو پکارو, کیونکہ جو رب تمہاری فریاد سنتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے.